الله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور جب فرمایا تمہارے پروردگار نے فرشتوں کے لیے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، عرض کرنے لگے کہ کیا بنائے گا تو اس میں جو فساد مچائے اس میں اور خون ریزی کرے، حالانکہ ہم پاکی بیان کریں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے رہیں تیری۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ تفسیر۔ اور اگر بھولے ہو تو یاد کرو جبکہ فرمایا تھا تمہارے پروردگار اللہ تعالی نے اور اعلان فرما دیا تھا فرشتوں کے لیے کہ وہ جان لیں اور جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لیں۔ اعلان یہ تھا کہ بے شک میں اب پیدا فرمانے والا ہوں اور بنانے والا ہوں زمین میں برسرے زمین ایک خلیفہ جو میرے احکام کو جاری کرے اور حکومت و تصرف میں میری نیابت کرے۔ تو سارے فرشتے دریافت حکم کے لیے عرض کرنے لگے کہ یہ اعلان ہماری سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ کیا بنائے گا اور پیدا فرمائے گا تو اس زمین میں ایسے کو جو فساد مچائے اور خون ریزی کرے، جیسا کہ تو نے پہلے جنوں کو پیدا فرمایا تھا جن کی فساد انگیزی اور خون ریزی پر تیرا عذاب نازل ہو چکا ہے، اور تیرے حکم سے ہم ان کو پہاڑوں اور جزیروں میں ڈھکیل چکے ہیں۔ اس کا تو ہمیں خیال بھی نہیں ہو سکتا، اور خلیفہ تو وہ ہو سکتا ہے جو ہر وقت تیری یاد میں لگا رہے، تسبیح و تقدیس اور تیری حمد کے سوا اس کا کوئی کام نہ ہو۔ تو پھر ہمارے ہوتے کون خلیفہ ہوگا، حالانکہ ہمارا دائمی شغل یہ ہے کہ ہم پاکی بیان کریں تیری حمد کے ساتھ۔ سبحان اللہ الحمدللہ ہمارا رات دن کا وظیفہ ہے، اور ہر گھڑی ہم تقدیس کرتے رہیں تیری، سبوح قدوس کی رٹ لگاتے رہیں۔ فرشتوں کے اس بیان پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلافت کا استحقاق صرف عبادت ہی پر ہے یا علم و دانائی پر بھی ہے، اور میرے خلیفہ سے کیسے کیسے شاندار کام ہوں گے، اس کا علم تم سے کتنا زیادہ ہوگا اس کی خبر تم کو نہیں ہے، اور بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ بھی تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ کس طرح اس نے ہمارے لیے ساری زمین آسمان اور اس میں جو کچھ پیدا فرمایا وہ انسانوں کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے میں نے اتنا سب کچھ کیا، اس کے باوجود تم میرا انکار کرتے ہو۔ تو ایک بات اور یاد کرو، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اور ایک بات یاد کرو اور سنو کہ جب میں نے تمہیں پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب، جو اللہ رب العزت نے جیسے اپنا نائب بنایا، تو جو نبی انبیاء کرام تشریف لائے جنہوں نے اللہ رب العزت کے احکام کو ہم تک پہنچایا، اور پھر ہم میں سے وہ نیک بندے جنہوں نے اس احکام کو تازگی بخشی، زندگی بخشی اور آج تک جاری و ساری رکھ، تو یہ کام ہوتا ہے خلیفہ کا، نائب کا۔ اور اللہ رب العزت اسی کا اعلان فرما رہا ہے، اور حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان مدنی بابا جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے والد بزرگوار نے پہلا پارہ چونکہ لکھا ہے تو یہ ان کی تفسیر ہے، تو وہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ اسے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ چاہتا تو پیدا کر دیتا، اس سے نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی سوال کرنے والا ہے، نہ کسی کی ایسی حیثیت کہ اللہ رب العزت سے سوال کرے۔ تو اسی اعتراض
کا دفاع فرماتے ہوئے حضور محدث اعظم ہند فرما رہے ہیں اپنی تفسیر میں، یہ اعلان کروایا فرشتوں میں اس لیے تاکہ وہ جان لے اور جو کچھ پوچھنا ہو اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے اس کے معاملے میں تو وہ پوچھ سکے۔ تو اللہ رب العزت اتنا حکیم و بردبار ہے، اور اللہ رب العزت مشورے کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فیصلوں میں بھی اپنے بندوں کو شامل فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ جب ہم فیصلہ کریں کسی بات کا، کسی چیز کا، تو اپنے ماتحت جو ہمارے نیچے ہیں، چاہے گھر کا فیصلہ ہو تو ہمارا بیٹا، بیوی، گھر والے، ہمارے اگر بڑے موجود ہیں تو فبیہا، ان کا تو ضروری ہے شامل ہونا اس فیصلے میں۔ تو اللہ رب العزت یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے فرما رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں تھی کہ میں فرشتوں کو یہ بتاؤں کہ میں ایسا کچھ کرنے والا ہوں، لیکن میں نے بتایا تاکہ تم یہ سیکھ جاؤ کہ جب کوئی اہم فیصلہ کیا جائے تو اپنے ماتحتوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے، تاکہ اس فیصلہ کرنے کی وجہ اور حکمت ان پر بھی ظاہر ہو جائے، اور وہ بھی سمجھیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دینے کے لیے فرشتوں میں یہ اعلان فرمایا، اور جب اعلان فرمایا تو فرشتوں نے فرمایا، عرض کیا، یا اللہ رب العزت، تو اس زمین میں ایسوں کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے، ایسوں کو نائب بنانا چاہتا ہے جو تیری زمین میں جا کر آپس میں لڑیں گے، خون ریزی کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کے درمیان فتنہ ڈالیں گے اور آپس میں لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، ایسوں کو کیوں؟ یہ فرشتے کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے اللہ رب العزت نے زمین میں جناتوں کو پیدا کیا، تو جب اللہ رب العزت کی وہ نافرمانی پر اتر آئے، اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف عمل کرنے لگے، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، تو اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا، فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم جاؤ اور ان جنوں کو میری زمین سے کھدیڑ دو، پہاڑوں کی طرف، ویرانیوں کی طرف، جنگلوں کی طرف۔ تو فرشتوں نے یہ کیا، تو اسی بات کو پیش رکھ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت، ہم نے جنوں کو کھدیڑا ہے تیری نافرمانی کرنے کی وجہ سے، تو ہم انہیں تو تیرا خلیفہ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب تو کوئی اور قوم پیدا کرنا چاہتا ہے، تو کوئی اور قوم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ان لوگوں نے یہ بھی دلیل پیش کی، اور ہم تیرے خلیفہ بننے کے زیادہ مستحق ہے۔ تو کوئی اگر بڑی زیادہ تسبیحیں کھینچتا ہو، بڑی زیادہ عبادتوں میں لگا رہتا ہو، بڑی زیادہ نمازوں میں لگا رہتا ہو، اور شریعت کا اسے علم نہیں ہے، اللہ رب العزت کے احکام کی حکمتوں کو نہیں سمجھتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا، ہمیں کیوں پیدا فرمایا، قرآن کیوں دیا، شریعت اور یہ قانون کیوں عطا فرمایا، اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھتا، اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا، اور اس کا علم نہیں رکھتا ہے، تو یہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے کہ تم لاکھ تسبیحیں کھینچتے رہو، لیکن اگر تم شریعت سے ناواقف ہو، نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات سے ناواقف ہو، حلال حرام سے ناواقف ہو، تو یہ تمہارا تسبیحیں کھینچنا، یہ تمہارا عبادتیں کرنا تمہارے اعلیٰ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دلیل پیش کی فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ رب العزت، ہم تیری تسبیحیں بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ کچھ وقت کے لیے بیان کرتے ہیں، بلکہ انہیں تو کسی چیز کی حاجت نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ایسا پیدا فرمایا ہے کہ انہیں کسی چیز کی حاجت نہیں آتی، تو وہ ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العزت کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اور اس کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، ہر وقت، ہمیشہ، جب سے پیدا ہوتے ہیں اور جب تک رہیں گے، جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک رہیں گے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ جس کا کام تسبیح بیان کرنا ہے وہ تسبیح ہی بیان کرتا ہے، جس کا کام حمد بیان کرنا ہے وہ حمد ہی بیان کرتا ہے، جس کا کام اللہ رب العزت کی قدسیت بیان کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کی قدسیت ہی بیان کرتا ہے۔ تو یہ ان کا شیوا ہے۔ تو وہ عرض کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے، یا اللہ رب العزت، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہی تو ہیں جو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریفیں کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تو ہم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے؟
یہ وہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ عبادت گزار، ہم سے زیادہ فرما بردار، ہم سے زیادہ تیری تعریفیں کرنے والا، ہم سے زیادہ تیری پاکی بیان کرنے والا، ہم سے زیادہ تیری عظمت بیان کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں مخلوقات میں تیری. تو تیرے خلیفہ بننے کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا، قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جس کا علم تمہیں نہیں ہے، کہ میں جس مخلوق کو پیدا کروں گا وہ میرے لیے کیسی کیسی قربانیاں دے گی، کیسے کیسے کام کرے گی، کیسی کیسی میری عظمتیں بیان کرے گی، کیسے کیسے میرے نام کو بلند کرنے کے لیے کن کن تکالیف سے گزر جائے گی، اس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں فرشتوں کے سامنے اس عظمت کے ساتھ پیش کی. اللہ رب العزت نے ہمیں فرشتوں کے سامنے اس عظمت کے ساتھ پیش کیا کہ انسانوں کو پیدا فرمانے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا. تو یقیناً اللہ رب العزت نے اس جماعت میں ایسے اس کے فرما بردار بندوں کو بھیجا، ایسی توفیقات انہیں عطا فرمائی کہ جن کے عمل، جن کا کردار، جن کے جذبات، جن کی ثقافت فرشتوں سے بھی اعلیٰ نظر آتی ہے. میں آج بھی دیکھے ہوں. تو اللہ رب العزت کی یہ حکمت تھی، اور اللہ رب العزت سے بڑا احکم حکمت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عظمتیں دی. لیکن اللہ رب العزت ہمیں کیوں پیدا فرما رہا ہے؟ تاکہ ہم اس کے لیے اس کی عظمتوں پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں. اس کے احکام کے لیے ہمیں اگر اپنا گھر بار لٹانا پڑے تو ہم اپنا گھر بار لٹا کر یہ مثالیں پیش کریں کہ فرشتوں تم یہ نہیں کر سکتے جو ہم کر سکتے ہیں. اللہ کے ہم ایسے بندے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نفس بھی دیا، لیکن ہم اس کے خلاف جا کر ہمارے رب کی پیروی کرنے والوں میں ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے پیدا کیا، لیکن ہمارا کردار اس کے برخلاف ہے. ہم جو نقصان اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ کر، اس کی جو عظمتیں اللہ رب العزت نے جو عظمتیں ہمیں عطا کی، ان عظمتوں کو چھوڑ کر، اس عظیمت کو چھوڑ کر، اس راہ کو چھوڑ کر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع میں ہم برباد ہیں. ہم شیطانی راستوں میں جا کر خود کو برباد کر رہے ہیں. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ذلت و خواری کے گڑھے میں ڈال رکھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں عظیم کارنامے کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، اپنی عبادت گزار ہونے میں مثالی ہونے کے لیے پیدا کیا تھا اللہ رب العزت. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کی نافرمانی میں مثالیں پیدا کی. ہم بنے مثال تو اس کی عبادت گزار بندوں میں نہیں بنے، اس کا علم، اس کا قرآن پڑھنے والے بندوں میں ہم مثال نہیں بنے، ہم گناہ کرنے میں مثال بنے. ہر ایک کی کوئی پہچان ہوتی. جو کچھ بھی دنیا میں ہے، پتھر کی پہچان ہے کہ وہ سخت ہوتا ہے، درخت کی پہچان ہے کہ وہ پانی زمین سے کھینچ کر خود کو ہرا بھرا کرتا ہے، دوسروں کو سایہ، یہ اس کی پہچان ہے کہ نہیں. جانور کی پہچان ہے کہ وہ بغیر شعور کے کبھی کہیں گھس جاتا ہے، کبھی کہیں گھس جاتا ہے. یہ ایک جانور، اسے شعور نہیں ہے. لوگوں سے کہ جانور گھس گیا، تو جانور تو گھس ہی جائے گا کہیں، اسے شعور نہیں. تو انسان کی پہچان کیا ہے؟ انسان کی پہچان یہ ہے کہ اپنے رب تبارک و تعالی کا فرما بردار ہونا. اگر کوئی انسان ہونے کا دعویٰ کرے، خود کو انسان سمجھے اور اپنے رب تبارک و تعالی کی نافرمانی کرے، تو گویا اس نے اپنی پہچان کھو دی. اور جس شخص کو اپنی پہچان کی بھی فکر نہ ہو تو ذرا سوچیں اللہ رب العزت کو وہ کیا پہچانے. تو اسی لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن عظمتوں کے ساتھ ہمیں نوازنے کے لیے پیدا فرمایا، جن مقدس فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے ہماری عظمتیں بیان کی، اللہ رب العزت ہمیں اسی جماعت میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الفاتحہ. حضرت النبی کریم